گھریلو علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے کہ بال جھڑنے کا علاج کیا ہے۔ بال جھڑنے کے مختلف اسباب ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 2 کہ بعض لوگ جو ہے جب نہاتے ہیں تو اس دوران جو ہے کھارا پانی جو ہے بال دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی بالوں کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بالوں کے جھڑنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے۔ اور ایک وجہ شیمپو بھی ہے کہ عام طور سے جو شیمپو بنتے ہیں وہ کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں، تو وہ بھی بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے مناسب خوراک نہ لینا یہ بھی جو ہے بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے سر میں آئل یعنی تیل لگانے کا جو رواج ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھنا ہے اور بالوں میں جو ہے اچھا تیل استعمال بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے شیمپو ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کھارا پانی ہے تو پھر کم از کم جو ہے اپنے بال جو ہے آپ میٹھے پانی سے دھونے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے بالوں کی نشو و نما جو ہے اچھی طرح سے جاری رہے۔ اس گھریلو علاج میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ناریل کا یعنی کوکونٹ کا آئل، نمبر 2 نیم کا آئل، اور نمبر 3 کمیلا پاؤڈر، اور نمبر 4 مہندی پاؤڈر۔ مہندی وہ جو ہاتھوں وغیرہ پر لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس کے پتوں کا جو ہے پاؤڈر ہے۔ یہ چوتھی چیز اس کے اندر ہے۔ اس کی مقدار کیا کیا ہوگی اور اس کا انداز کیا ہوگا بنانے کا، آئیے میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ناریل کا جو آئل ہے وہ ہم نے لینا ہے 100 گرام، اندازاً جو ہے 100 گرام آئل جو ہے آپ نے لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تقریباً 10 گرام جو ہے نیم کا آئل آپ نے ڈالنا ہے۔ نیم کا آئل 2 چیزیں آپ نے ڈال لی اس کے اندر، نمبر 1 کوکونٹ کا آئل جو تقریباً 100 گرام، اور نمبر 2 جو ہے نیم کا آئل، یہ آپ نے 10 گرام اندازاً ڈالا۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ کمیلا پاؤڈر ہے، یہ آپ نے اندازاً جو ہے تقریباً 10 گرام کے آس پاس جو ہے آپ نے یہ کمیلا پاؤڈر اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے اس کے اندر وہ تھی مہندی پاؤڈر۔ مہندی پاؤڈر یہ جو ہے یہ بھی تقریباً 10 گرام آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ دونوں جو پاؤڈر ہیں کمیلا پاؤڈر اور مہندی پاؤڈر، یہ تقریباً 10 گرام آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح اس کو ملانے کے بعد جو ہے آپ کسی بوتل میں اس کو محفوظ کر لیجئے، اور رات کو سوتے وقت جو ہے یہ آئل آپ نے اچھی طرح سے جیسے ہلا کر بوتل وغیرہ میں جس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا کے جو ہے پھر آپ نے بالوں کی جڑوں میں جو ہے اس کو لگانا ہے۔ اور ابتدا میں بھی عرض کیا گیا ہے کہ شیمپو اور کھارا پانی جو ہے یہ بال جھڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو دوران علاج بھی آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ تو یہ آئل آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ 100 گرام اندازاً ہم نے اس کے اندر کوکونٹ کا آئل ڈالا ہے، اور 10 گرام نیم کا آئل ڈالا ہے، اور 10 گرام اندازاً جو ہے کمیلا پاؤڈر، اور 10 گرام جو ہے مہندی پاؤڈر۔ یہ چاروں چیزوں کو آپ شامل کر کے کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر لیں۔ یہ آئل رات کو سوتے وقت جو ہے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے، اور چند دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد جو ہے آپ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ چلیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب آج ایک اور مدنی گلدستہ بھی ہے، واہ جی واہ، نیا مدنی گلدستہ ہے سبحان اللہ، اور پہلی مرتبہ آنر ہونے جا رہا ہے۔ واہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبوؤں کا بیان اس میں ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اور پیارے، ہم نے تو صرف عمومی طور پہ جو سنا ہوتا ہے وہ یہ سنا ہوتا ہے کہ حضور کے مبارک پسینے کا اس کی خوشبو کا بیان، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پسینہ مبارکہ کی بھی کیا ہی بات ہے، حضور کے لعاب دہن مبارک کی خوشبو، حضور کے ہاتھ مبارک کی خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی زلفوں کی خوشبو، اللہ اللہ، بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہے۔ کیا مہکتے ہیں
مہکنے والے. اور حاجی اظہر صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے, تو یہ بھی دکھانا ہے. لیکن کچھ کالز میرا خیال ہے ایک دو ہم اور شامل کر لیتے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں. جی میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. بدی چاہ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ تمام کو جمعہ مبارک ہو. اور آج تو ماشاء اللہ خلیل بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے, تو میری خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مرحبا, بڑی مہربانی رضوی صاحب جناب. جی سر بھائی جان, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو میرے گیس سی ہو جاتی ہے, تبخیر سی ہو جاتی ہے, اس کے لیے برائے کرم کوئی نسخہ تجویز فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت, سلامتی, عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. جی محمد زین اتاری نورے والا سے کر رہا ہوں. مجھے نور حق جلوہ نما تھا, مجھے معلوم نہ تھا, یہ خلیل بھائی سے سنوا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کلام کا پس منظر مجھے بتایا ہمارے رکن شورا سید ابراہیم باپو دامت قدم القدسیہ نے, اور وہ پس منظر جاننے کے بعد جو پیش منظر ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اپنے ساری باتیں آنر بتا دوں, آج ہی بتا دوں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. چلیں میسج کو شامل کر لیتے ہیں, میسج والے ناراض نہ ہو جائیں. جی شعیب بھائی ہیں سلام والی سے, بڑی مہربانی جی, مجھے در پہ پھر بلانا, کلام سنا ہے. فاروق نگر سے میسج ہے, یہ کلام سنا دیں. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ, اللہ اللہ, روتا پھروں, کیا ہے, روتا پھروں گلی گلی بارفتگی کے ساتھ. اللہ اکبر. چلیں جی, کہہ رہے ہیں 26 مرتبہ پلیز. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ قد بڑھانے کا کوئی نسخہ بتائیں. یہ تو مجھے تو یاد ہو چکا ہے, اتنی دفعہ ایسے بتایا ہے, پھر بتاتے ہیں, دوبارہ بتاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس عمر تک قد بڑھتا ہے. خلیل بھائی یہ تو ہاتھوں ہاتھ جواب دے ہی دیں. قد جو ہے بڑھنے کی عمر اطباء کے حوالے کے مطابق جو ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان جو ہے قد جو ہے کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد قد بڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی دوائیاں کھانا جو ہے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. اور گھریلو علاج اس کا یہ ہے کہ ہالوں کے بیج اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تقریباً آپ نے لینے ہیں 1 چمچ اور 1 گلاس دودھ. اس کو اچھی طرح جیسے رات کو پکا لیں, جو پکائیں گے کچھ دیر اس کو, تو یہ کھیر کی طرح جو ہے ایک بن جائے گا. تو پھر اس کو رات کو رکھ دیں آپ, اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے یہ تیار شدہ گویا کہ یہ دوا ہے, تو اس کے اوپر 1 چٹکی کشتہ مرجان اور 1 چٹکی جو ہے کشتہ صدف, یہ دونوں جو ہے 1 چٹکی اس پر آپ چھڑک لیں. اور چھڑکنے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں, اور مسلسل اس کو استعمال کرنا ہے 5-6 ماہ انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل نے چاہا تو قد جو ہے انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا. اور جن کی عمریں جو ہے کم ہیں, جیسے مثال ہے 6-8 سال کے جو مدنی منع ہوتے ہیں, مدنی منیاں ہوتی ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ فکر نہ کیجئے کہ عموماً جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا قد جو ہے بڑھ جاتا ہے. ان کو دوا کھلانے کی حاجت عام طور سے نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج ایک اضافہ فرمایا نسخے میں, کیا جی؟ کشتہ صدف. کشتہ صدف. کشتہ صدف. چلیں جی یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے فوائد بڑھ جائیں گے. مرجان یا کشتہ مرجان دونوں الگ چیزیں ہے, بتائیے جی آج. کشتہ صدف الگ ہے, تو دونوں کو اگر استعمال کر لیں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ بڑھ. سبحان اللہ. واہ. چلیں اچھا, یہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب الحسن شاہ صاحب اتاری, ان کا میسج آیا ہے کہ آلو کے بیج کتنے لینے ہیں یہ بتا دیں. ایم سی آر سے غالباً کال آئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں عرض کر دوں, خلیل بھائی تو جو بتائیں گے تو بتائیں گے, یہ آلو کے بیج نہیں ہے, اللہ معاف کرے, وہ آلو کے بیج مطلب لینے نہ چلا جائے. ویسے شاید پتہ نہیں پنساری سے آلو کے بیج ویسے مل جائیں گے, پنساری سے آلو کے بیج تو ویسے زرعی جو دکانیں ہیں وہاں سے ملیں گے میرے خیال سے, جہاں سے بیج ملتے ہیں. وہاں سے نہیں ملتے, پنساری کے پاس نہیں ہوتا ہے. آلو کی تو پنیری ہی لگائی جاتی ہے. آلو کے بیج تو بڑا مشکل لگتا ہے مجھے کہ آلو کے بیج بندہ کہیں سے لے آئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے. پنیری لگائی. ویسے آپ سب آلو کی جو کاشت ہے, یہ تو آلو کی کاشت وہ اس کے لیے وہ آلو دباتے ہیں, وہ آلو ہوتا ہے نا, آلو پوٹیٹو بھی کہتے ہیں, وہ اسپیشل ہوتا ہے جی, جو جس سے پودا نکلتا ہے. اس کے اوپر آنکھ بنی ہوتی ہے, آنکھ, ہاں, چشمہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک چشمہ یہ بھی ہے, یہ نہیں ہوتا, ایک آنکھ ٹائپ بنی ہوتی ہے. تو 1 یا 2 آنکھیں جس وہ پیس پھر آلو کا کٹتا ہے
اور پھر زمین میں ایک مناسب گہرائی تک جو ہے وہ لگتا ہے اور پھر اس میں سے آلو جو ہے وہ لگتا ہے. آلو بھی جڑ ہی ہوتی ہے. آلو ایسا نہیں کہ آپ کو پودے کے اوپر آلو لگے ہوئے نظر آئیں گے, نہیں, یہ نظر نہیں آئیں گے, جی نظر نہیں آئیں گے, ہوں گے, ہاں جی, جڑ ہی ہوتی ہے نا آلو کا, مطلب یہ معاملہ ہے جی. تو یہ آلو کے بیج نہیں ہے, یہ ہے ہالوں کے بیج, ہالوں. جی جی, اس کو دو چشمی والا ہا ہوتا ہے تو وہ ہا الف, ہالوں کے بیج, اور اس کو اسالیہ بھی کہتے ہیں, الف سے اسالیہ. صحیح. تو یہ دونوں میں سے کوئی آپ نام لے دیں تو انشاءاللہ یہ مل جائیں گے. آلو کے بیج بہرحال یہ نہیں ہے. کتنے لینے یہ پوچھ رہے ہیں, مقدار پوچھ رہے ہیں. یہ 1 چمچ آپ نے لینا ہے, 1 چمچ. مدینہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے استعمال کر لیں, اگر کوئی بڑا ہے, بڑی عمر کا ہے تو وہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے کھانے کا وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. میسج آیا ہے مدینہ, بہت بڑی غلط فہمی دور فرما دی آپ نے, بڑی مہربانی جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, آلو کی کاٹ